اصل کامیابی ہم سب کی اس میں ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ، علم یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو زندگی دینے کا مطلوب اور مقصود ہے اس کو سمجھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی، یہ وقت، یہ فرصت ہمیں کیوں عطا کیا ہے؟ اللہ کے اس مطلوب کو ہم سمجھ جائیں، اس معاملے میں ہمیں صحیح معرفت حاصل ہو جائے اور ہم جاہل نہ رہیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلوب کو بندہ سمجھ جاتا ہے تو ہر کام کے انجام کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کام کا انجام کیا ہونا ہے۔ کاموں کے امور اور ان کا انجام جب یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر انسان نفع والے کام کرتا ہے، نقصان والے کام نہیں کرتا۔ اور جب انسان کو پتہ نہ چلے کہ اس کا انجام کیا ہے تو پھر انسان جو من میں آتا ہے، جو خواہش میں آتا ہے وہ کرتا ہے، انجام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، پھر زندگی کے ساتھ اس وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلا مرحلہ کیا استعمال کیا؟ انبیاء بھیج دیے۔ پھر ان انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کر دی، پھر حجتیں قائم کر دی، دلائل اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیے۔ پھر بندے کو پریکٹیکل طور پر بندے سے کہا کہ دیکھ لے یہ۔ پھر اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کو نصب کرنے کے بعد بھی ہر کام کا انجام بھی بتایا۔ یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نتائج کو سنتے ہیں کہ اس کام کا یہ نتیجہ، اس کام کا یہ نتیجہ، اس کے باوجود بھی غافل ہیں، اور دنیاوی امور میں ایسا نہیں کرتے ہم۔ مثلا ایک شخص کو پتا ہے کہ میں 3 دن اپنی ڈیوٹی پر نہیں جاؤں گا، مجھے نکال دے گا، وہ کام میں نہیں کرتا۔ جس چیز کے بارے پتا اس سوراخ میں سانپ ہے، میں ہاتھ نہیں ڈالتا، مجھے پتا ہے انجام کیا ہونا ہے، اس لیے کہ اس ڈنگ مارے گا اور یہ میری جان کا خاتمہ ہو جائے گا، انجام کا مجھے پتہ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے امور ہیں ان کا انجام بیان کیا ہے، میں جانتا ہوں لیکن اس میں غافل ہوں، جانتا ہوں غافل ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہل کہا ہے، جاننے کے باوجود بھی کیا ہے؟ اس لیے وہ عالم بھی جاہل ہے کہ جو جانتا ہے لیکن جاننے کے باوجود پھر بھی اللہ کی نافرمانی کے امور کر رہا ہے، تو اس کا معنی ہے انجام سے غافل ہے، جاہل ہے، یہ جاہل ہے۔ وہ عالم بھی جاہل ہے جو اپنے علم کی ضد کردار کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ مثلاً آپ سے کہتا ہے نماز پڑھیں، خود نہیں پڑھتا، آپ کو نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت بتلاتا ہے لیکن اس اہمیت پر خود عمل نہیں کرتا۔ اس کو جاہل کے مرتبے، اللہ جاہل کے مرتبے پہ اتارتا ہے۔ ایک شخص ہے ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، اس کو نہیں پتا یہ میرا باپ ہے، اس کو پتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک تیسرا آدمی اس کو کہتا ہے یار یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، کیوں کہتا ہے؟
اس کو تو علم ہے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، لیکن دوسرا بندہ جب اس کو یہ کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، خیال کر یہ تیرا باپ ہے، علم کے باوجود اس کو علم دیا جا رہا ہے، تو اس کا معنی اس کو جاہل سمجھا جا رہا ہے، یہ جاہل ہے۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر قوتیں رکھی ہیں، بڑی زبردست قوتیں ہیں، ان قوتوں کو بیدار کریں گے ہم۔ جب تک وہ قوت بیدار نہیں ہوگی ہم گناہ کے کام کرتے رہیں گے اور کبھی بھی اس کے انجام پر غور نہیں کریں گے جب تک اندر کی قوت بیدار نہیں ہوگی۔ اور وہ کس سے بیدار ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں سے بیدار ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن فیصلوں کا اصول دنیا کے طرز عمل پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلوں کا اصول اللہ کے حکم پر ہے، اور وہ قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے ان کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ اس لیے ہر کام کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ان انجاموں کو ہم سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس کا انجام اپنے ذہنوں سے اوجھل رکھتے ہیں اور اس میں غفلت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے امور بیان کیے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے، آپ نے اس کے انجام بھی بیان کیا۔ ہمارے معاشرے میں ہم میں سے ہر شخص وہ کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدا اور فی روایت من سکن البادیۃ جفا، جو شخص دیہات میں رہتا ہے، گاؤں گوٹھ میں رہتا ہے، وہ سخت دل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ سخت دلی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جو شخص گاؤں گوٹھ میں رہتا ہے وہ سخت دل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اختلاط اجتماعات جمعہ سے نہیں ہوتا، اجتماعات جماعتوں سے نہیں ہوتا، اس کا اختلاط زیادہ تر اہل علم سے نہیں ہوتا۔ وہ ایک مسلم معاشرہ جس کے اندر شعور ہو، بیداری ہو، جہاں واض و نصیحت ہو، وہ اس سے دور رہتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات ضروری نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص ان ساری چیزوں سے دور رہتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ جمعے سے دور ہے اس کا دل سخت ہے، اجتماعات سے دور ہے اس کا دل سخت ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل بیٹھنے سے، اجتماعی زندگی سے دور ہے اس کا دل سخت ہے، جماعتوں میں نہیں مل پاتا، واض و نصیحت کی محفلوں میں نہیں آتا، اس کا دل سخت ہے۔ اور ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں نکل جاتا ہے شکار کی تلاش میں، شکار کی تلاش میں، جانور پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے اور شکار کی تلاش میں لگا رہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غافل، یہ غافل ہے، غافل۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے اصل مقصد کو بھول گیا، شکار کرنا، روزی روٹی، قوت، غذا، اس کی فکر میں یہ جنگلوں میں نکل گیا، یہ غافل ہے۔ یہ انجام نکلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غافل کر دیا۔ بازار میں ایک شخص نکل گیا، مقصد اور منتہا کیا ہے؟ پیٹ، روٹی، کاروبار۔ اب جنگل میں جس سواری پر سوار ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی، چونکہ جانور غافل ہوتے ہیں تو اس کی زندگی کس کے ساتھ گزر رہی ہے؟ اس جانور کے ساتھ جس پر چڑھ کر یہ شکار کر رہا ہے، تو یہ بالکل ویسا ہو گیا ہے۔ مجلس سے تعلق، دوستی، یارانہ۔ ایک شخص بازار میں بیٹھتا ہے، بدترین جگہ ہے، اور اگر اس بازار کے رسومات اور رواج کے اندر کھو گیا ہے تو غافل ہے۔ اس بازار میں جو چلتا ہے اس کے اندر کھو گیا تو غافل ہے۔ یہ انجام ہے۔
غفلت والی جگہ پہ غفلت والی چیزوں کے ساتھ تعلق، واسطہ، یارانہ، غافل ہے. انجام بتایا محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص سلطان اتا ابواب سلطان، ایک شخص سلطان کے دروازے پر آتا ہے، حکمران، گورنر، سلطان، بادشاہ، وزیر، اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اف تو نا کبھی یہ فتنوں سے بچ نہیں سکتے، فتنوں میں مبتلا رہے. یہ وہ امور ہے. سلطان کے ساتھ زہر ہے، اس کے ساتھ جب رہے گا اس کے فیصلے کے ہاں میں ہاں ملائے گا. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے جھوٹ کو بھی مانتا ہے، اس کے سچ کو بھی مانتا ہے، اس کے ظلم زیادتی کی بات پہ بلبیک کہتا ہے، اس کے ہر امر کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا لوگ میرے پاس حوض کوثر پہ آ رہے ہوں گے، اللہ اس شخص کو حوض کوثر پہ نہیں آنے دے. فتنے میں مبتلا ہے، اپنی لالچ میں ظالم کے ساتھ لگا ہوا ہے، جابر کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ وہاں سے میرے مفاد تو ہیں. اب اس کی غلط کو بھی یہ صحیح کہتا ہے، اس کے صحیح کو بھی صحیح کہتا ہے، اس کے جھوٹ کو بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو سچ مانتا ہے اور اس کے جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے. یہ ہے فتنہ، یہ دین کا فتنہ. انجام کیا نکل رہا ہے؟ اس کی آخرت خراب ہو رہی. یہ اپنے فائدے کو دیکھ رہا ہے، انجام کیا نکل رہا ہے، لیکن اس سے غافل ہے. وہ کہتا ہے میرا مسئلہ تو حل ہو رہا ہے. اب اس مفہوم کو اگر ہم پھیلائیں کہاں تک بات پہنچتی ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے تعلق، ہم سچ کو بھی بعض دفعہ سچ کہتے ہیں اور جھوٹ کو بھی بعض دفعہ سچ کہتے ہیں. ہم خوشامد کے اندر بھی بعض دفعہ کسی بڑے کی بات کو جو ظلم و جور والی ہے اس کو رد نہیں کر پاتے. یہ ایک ایسا گناہ ہے جو غیر محسوس طریقے سے ہم بعض دفعہ سوسائٹیوں میں اپنے مفادات کی بنیاد پر اس گناہوں کی تائید کر رہے ہوتے. انجام کیا نکل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حوض کوثر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وارد نہیں ہونے دے گا. یہ انجام ہے، ہمیں نہیں خبر. ہم کہتے ہیں ہم نے تو یہ سنا نماز نہ پڑھنے کا انجام یہ ہے، روزہ نہ رکھنے کا انجام یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر کردار کی بدولت پھوٹنے والی کیفیت ہے جس پر انسان انجام سے بے خبر ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا ہمارے رویے ہیں، کیا ہماری سوچیں ہیں، دن رات کے ہمارے امور کیا ہیں. اس پر گہرائی کے ساتھ اپنی زندگی کے احوال کا مطالعہ کرنے کی اور اس کی تعمیر کرنے کی بہت ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے کہ من خاصم فی باطل لم یزل فی سخط اللہ، جو شخص باطل میں جھگڑا کرتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ، اور اس کو پتا ہے کہ میں باطل ہوں، جھوٹا ہوں، میرا حق نہیں بنتا، میں خام خواہ لڑ رہا ہوں. وکیل لڑ رہا ہے ایک مقدمہ، اس کو پتا ہے کہ میں جس کا مقدمہ لڑ رہا ہوں وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، میں ساتھ دے رہا ہوں. ایک شخص گواہی دے رہا ہے، وکیل وکالت کر رہا ہے، ایک شخص نے جھوٹا کیس کیا ہوا ہے. کتنے لوگ آ گئے؟ لم یزل فی سخط اللہ. محمد علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک اس چیز کو چھوڑ نہیں دیتا اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ برستا رہتا ہے. اللہ کا غضب، جن لوگوں پر اللہ کا غصہ برسے وہ رحمتوں سے دور ہوتے، ان کے لیے توفیق کے دروازے کبھی نہیں کھلتے، بھلائی کے دروازے کبھی نہیں کھلتے. توبہ کی توفیق ایسے لوگوں کو نہیں ملتی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس میں لڑ رہا ہے؟ باطل میں لڑ رہا ہے. وَمَنْ أَعَانَ فِي خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حق، ایک لڑ رہا ہے اور ایک اعانت کر رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شخص اعانت کر رہا ہے. کون ہے؟ باطل پر ہے، جھوٹ پر ہے، گناہ پر ہے، مجرم ہے. باپ بیٹے کی اعانت کر، بھائی بھائی کی اعانت کر، برادری اعانت کر رہی،
جھوٹ پر تعاون ہو رہا ہے, گناہ پر تعاون ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یذل فی سخط اللہ, اس پر بھی مسلسل اللہ کا غضب برستا. اور ایک روایت میں آتا ہے اسکن اللہ فی ردغۃ الخبال, اللہ تعالی جہنمیوں کے جو جسم جلیں گے اس میں سے نکلنے والی جو پیپ ہے وہ ایک پیپ ایک جگہ پر کٹھی ہوگی, اور اللہ تعالی اس باطل پر جھگڑنے والے کی معاونت کرنے والے کو اس پیپ میں غوطے دے گا. باطل کے ساتھ تعلق ہو, اس کے ساتھ لڑ رہا ہے, معاونت کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے, یہ باطل پر. ہم اپنے معاشرے میں یہ باتیں دیکھیں بھائی, ہم نے تو اس سے تعاون کرنا ہے, قاتل ہے, مجرم ہے, باغی ہے, یہ ردغۃ الخبال, اس رستے کو جس رستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا اس کو چھوڑ دیا اس نے. یہ گناہ پر معاون ہے, گناہ اس باغی کو چھڑوانا چاہتا ہے, اس کے ساتھ معاونت کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو وہاں رکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ جہنم کی پیپ ہے جو جہنمیوں کے جلنے پر نکلے گی, اللہ اس میں رکھے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شراب پی اور شراب پی لی, فرمایا 40 دن تک اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا. اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے کسی ایسے شخص کو, ایسے بچے کو جو ابھی بالغ نہیں ہوا, شراب پلا دی, 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو پھر توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور اگر پھر یہ پیتا ہے تو پھر 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی, اور اگر اس حالت میں مر گیا اس کو بھی اللہ جہنمیوں کی پیپ میں غوطے دے گا. یہ گناہ ہے, یہ نافرمانی کے امور ہے. محترم بھائیوں, ہم ان سارے امور پر ذرا غور کریں. یہ وہ اعمال ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ ارشاد فرماتے کہ جس شخص نے باطل پر جھگڑا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ اپنے غضب میں رکھے گا, اور جو شخص کسی ایسے شخص کو جس نے کسی بھی انداز میں ان ساری چیزوں کا واقف نہیں تھا, ان گناہوں کا, اور اس گناہوں پر اس کو لگا دیا. مثلا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حابیل اور قابیل کے بارے میں کہا, کیا فرمایا جتنے دنیا میں قتل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے قتل کا عذاب اور وبال قابیل پر بھی ڈالے گا. نام اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن قابیل بہرحال جو معروف نام ہے, اس قابیل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے قتل کے گناہ ڈالے گا. اس لیے کہ اول من سن القتل, اس لیے کہ قتل کا طریقہ اس شخص نے سب سے پہلے ایجاد کیا. کیا مانا؟ گناہ انسان ایسا چھوڑ جائے جس پر دنیا چلے اور وہ دنیا میں خود نہ ہو. گناہ ایسا چھوڑ جائے جس پر دنیا چل رہی ہے اور لوگ اس پر چل رہے ہیں, یہ مر گیا. اول من قتل, کسی ایسے شخص کو گناہ پہ لگا دیا, جوئے پہ لگا دیا, گناہ پہ لگا دیا, فلموں پہ لگا دیا, بدکاری پہ لگا دیا. یہ وہ سارے امور ہیں محترم بھائیوں, ان کے انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ان انجام کی آج ہمیں معرفت ہے, جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم یہ سارے گناہ اپنے معاشرے میں کرتے ہیں. یہ فطرت کو چھوڑنے والی بات ہے. جب انسان اپنی فطرت کو چھوڑ دیتا ہے, لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تھے, فرشتے بچوں کی شکل میں آ گئے اور قوم ساری اتنی بے حیا ہو چکی تھی, اتنی بے حیا ہو چکی تھی کہ آ کر کہتے ہیں بچے ہمارے حوالے کرو. کیوں بھائی؟ بچے اس لیے حوالے کرو کہ ہم ان سے بدکاری کریں, ہم جنس پرستی یہ اس قوم نے ایجاد کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ تم جہان میں وہ کام کرنے لگے ہو اور کر رہے ہو کہ آج تک یہ کام جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کی. یہ ان کی ایجاد ہے. فرمایا تم ایک فطرتی طریقے کو چھوڑ کر
अतातून रिजाल शहवतम मिन दून निसा, तुम औरतों को छोड़कर जो तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फितरतन तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील के लिए बनाई है, उनको तुम छोड़कर तुम हम जिन्स परस्ती में मुब्तला होते हो। ये तो अकल, फहम, फितरत के खिलाफ चीज है। उसकी तरफ जा रहे हो, उधर जा रहे हो। इन्नकुम कौमन तजहलून, कुरान है। फितरत, अकल सब कह रही है, और इसके बावजूद भी कहते हैं अखरिजू आला लूत, लूत बात सुन, ज्यादा सूफीगिरी नहीं कर, बड़ा पाकीदा बनता है। वह इन्नका लतअलमु मा नुरीद, तू जानता है। ये नसीहतें वसीयतें छोड़ दे, हम जो चाह रहे हैं हमें पता है, लिहाजा अगर तू इसी काम पर रहा तो तुम्हें बस्ती से निकाल दे। कुरान करीम ने इनको क्या कहा? जाहिल कहा, फितरत से हटकर जाहिल। हमारे बहुत सारे मसले हैं, हम एक बहुत सारे मामलात को जानते हैं, इसके बावजूद जहालत है। फितरती रास्ता, मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने बीवियां मर्दों के लिए बनाई, और बीवियां अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल की है। निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, फरमाया तुम अपनी बीवियों के पास आओ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने, और अन्ना शिअतुम जैसे चाहो, लेकिन अपने हर्ष में आओ। हर्ष से मुराद बीवी के उस हिस्से पर तुम अपनी ख्वाहिश को पूरा करो जहां से अल्लाह ताला औलाद देता है, उसका कुबल तुम्हारे लिए हलाल है, उसका दुबर तुम्हारे लिए हराम है। फितरत भी है, फहम भी है, फरासत भी है कि जहां से मामूल के मुताबिक गंदगी खारिज होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मना किया कि यहां आप अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। और एक शख्स को रोक दिया, जब हालत हैज में है औरत, तो यह मर्द उसके साथ अपनी हाजत को पूरा नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अब मामूल के मुताबिक एक अज़ा है, तकलीफ है, गंदगी है जिसमें औरत मुब्तला हो गई है, और मोमिन को नफासत सिखाई गई है, पाकीज़गी सिखाई गई है। इस हालत में इसको रोक दिया है कि इस गंदगी की हालत में तू इसके साथ किसी भी एतबार से, तेरी बीवी है, तेरा निकाह है, लेकिन तू हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो 1 दीनार या निस्फ दीनार शरीयत ने उस पर जुर्माना लगाया। 1 दीनार कितने का है? 2 माशे और 2 रत्ती कम अज कम। 2 माशे सोना कितने का है? आप उसका अंदाजा लगा लें। क्यों? इसलिए कि फितरती तरीके से हटकर है, यह हराम है। आपकी औरत, आपकी बीवी, वो एक बीमारी में मुब्तला है। अज़न बीमारी को भी कहते हैं, और अज़न तकलीफ को भी कहते हैं, अज़न गंदगी को भी कहते हैं। तो तीनों शक्लें हैं, वो गंदगी में भी मुब्तला है, बीमारी में भी मुब्तला है, तकलीफ में भी मुब्तला है। अब तेरा ताल्लुक इसके साथ इस हैसियत से नहीं हो सकता कि तू उसके साथ खिलवत इख्तियार करे, नहीं है, हराम है तेरे लिए। अब अगर किया है तो इस हालत में क्या कर? अब ये एक वक्ती टाइम की गंदगी है, इस्लाम ने इसको रोक दिया है, इस हालत में इसके करीब न जाए। और जहां से मुसलसल गंदगी का खुरूज होता है, अगर ये शख्स वहां जाके मुंह मारता है तो कितना लाइन है, किस कदर लाइन है। और फिर उसके मुकाबले में जिससे निकाह है और वहां जाके ये गंदगी में मुंह मारता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर, मन अता फी इमरातन फी दुबुरिहा, जो शख्स अपनी बीवी के पिछले हिस्से में अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है, अल्लाह की उस पर लानत। अब एक शख्स हम जिन्स परस्ती में मुब्तला है, हम जिन्स परस्ती में मुब्तला, वो कितना बड़ा लाइन है। फक्तुल फाइला वल मफऊल, ये फितरत की राह है, इस्लाम ने बताया। इसके बावजूद हमारे मुआशरों में आप देखें किस कदर ये खतरनाक मर्ज है जो आज हमारे मुआशरे में मौजूद है।
جن امراض کے عوض میں چہرے کی حساسیت ختم ہو گئی، چہرے کا نور ختم ہو گیا، انسان کا وجود زمین پر بھاری لگتا ہے، اس کا جسم کانپتا ہے، بے حیائی کی راہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتا، اس کا اندر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے سارے اس کے نتائج ہیں جو اسلام نے ہمیں بیان کیے۔ تو محترم بھائیوں، یہ فطرتی چیزیں تھیں، ان کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس کے باوجود ڈٹائی کے ساتھ پڑے ہوئے کہتے ہیں نہیں جو تو سمجھتا ہے نا اس کو چھوڑ، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم ان لڑکوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ فطرت سے ہٹ کر اسلام نے کہا تم جاہل ہو۔ اور جب انسان اس رویے پر آ جاتا ہے، جانتا ہے گناہ ہے، جانتا ہے اللہ کا غضب ہے، جانتا ہے شریعت کی حکم کی خلاف ورزی ہے، حدود کی پامالی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو یہ آخری سٹیج ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پھر ان کی زمین کو اٹھایا تھا۔ جب اس نوبت پر آ گئے تھے، ہم ان کی زمین کو اٹھایا، آسمان کی بلندیوں میں لے گئے اور زمین پہ دے مار، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اب ہم اس کو متعین کریں، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا تو فطرتی چیز ہے، جھوٹ غلط چیز ہے، سمجھتا ہے اس کے باوجود بولتا ہے۔ ایک شخص راشی ہے، رشوت لے رہا ہے، جانتا ہے اس کے باوجود لیتا ہے، تو ثمرے کا نکلے گا، پھل کیا نکلے گا، عوض کیا نکلے گا، کیا عوض نکلے گا؟ ایک شخص جانتا ہے شراب حرام ہے، فطرت بھی کہتی ہے، اخلاق بھی کہتا ہے، دین بھی کہتا ہے، اس کا علم بھی کہتا ہے، اس کے باوجود شراب پیتا ہے۔ ایک شخص قاضی جانتا ہے رشوت لے کر غلط فیصلے کرنا یہ ضمیر کو بیچنا ہے، اس کے باوجود ضمیر بیچتا ہے۔ ایک شخص سمجھتا ہے کہ یہ ظالم ہے اور ظالم کا ساتھ دینا گناہ ہے، ساتھ دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، اس پر بھی وہ ذرا برابر پشیمان نہیں ہوتا، نادم نہیں ہوتا، پھر آگے اسٹیج کیا رہ گئی ہے؟ اللہ کا عذاب ہی تو آنا۔ یہ رحمتیں کب چھنتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی پھر نتائج نکالتا ہے جب قومیں ڈھیٹ ہو جاتی ہیں، گناہ کرتی ہیں، مانتی ہیں، اس کے باوجود۔ ہاں، یہ صرف یہاں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ نہیں رکھی، وہاں چھوٹی چھوٹی دین کی باتوں پر اللہ نے ثمرات بھی رکھے۔ مثلا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود الثقفی کو دیکھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنے غلام کو تھپڑ مار دیا، زوردار تھپڑ مارا، پیچھے سے آواز آئی، فرمایا جتنا تو اس پر قادر ہے اس سے زیادہ اللہ تجھ پر قادر ہے۔ اس کو مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، غلام ہے، اس کا غلام ہے، غلطی کی ہے، مارا تھپڑ، پیچھے سے آواز آئی کہ جتنا تو اپنے اس غلام پر قادر ہے اللہ اس سے بھی بڑا قادر ہے تم پر، زیادتی نہ کر۔ کہتے میں نے پیچھے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ بات کہنے والے اللہ کے نبی تھے۔ تو پھر میں نے اپنی اس غلطی کا ازالہ کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، ایک تھپڑ کے عوض میں اس غلام کو کیا کیا؟ آزاد کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تھپڑ کے عوض میں اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا لمست کا نار، اس ایک تھپڑ کی وجہ سے جہنم کی آگ تمہیں ضرور لگتی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ صحابی ہے۔ مارا کس کو ہے؟ اپنے غلام کو مارا، اس کا غلام ہے، اس پر اس کا حق ہے، اس کو مارا اور ازالہ نہیں کیا اگر تو آپ نے فرمایا آگ لگتی۔ ہم ازالے کریں محترم بھائیوں، کتنے کام ہیں جان بوجھ کے چل رہے، ازالے نہیں کر رہے، مجبوری ہے، کاموں کے انجام کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے۔ مثلا ایک شخص داڑھی منڈا رہا ہے، مانتا ہے گناہ ہے، منڈا رہا ہے، مانتا ہے گناہ ہے، منڈا رہا ہے۔ اسی طرح کتنے معاشرے میں ہمارے اپنے اپنے لنک کے، اپنے اپنے معاشرے اور اپنے اپنی فیلڈ کے کتنے کام ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں یہ گناہ ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہوں یہ میرا گناہ کسی پر ظاہر نہ ہو جائے، تو اس کا معنی ہے گناہ ہے،
میں اس لیے تو زہر نہیں ہونے دیتا، اس کے باوجود ان عیوب پر، ان گناہوں پر قائم کھڑا ہوں تو شدید وعید ہے کہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور جب انسان اچھے کاموں کی طرف آتا ہے تو پھر رب العالمین اس کے ثمرات بھی دیتا ہے، بڑے ثمرات ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک رگ اور ایک ایک جسم کی سوچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بھلائیاں ڈال دیتا ہے، پھر چلنے والا آدمی، مسجد سے نکلنے والا آدمی، اس کی اس حد تک سوچ کی اصلاح ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے اپنا قدم نکالتا ہے سیدھا، پھر الٹا نکالتا ہے، جوتا پہنتے ہوئے پہلے سیدھا پہنتا ہے پھر الٹا پہنتا ہے، نہاتے ہوئے ادھر پانی پہلے ڈالتا ہے ادھر بعد میں ڈالتا ہے۔ یہ کون سی سوچیں ہیں؟ یہ کون سی سوچیں؟ اتنا خیال۔ اور جب انسان اپنے رب کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احوال کی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ ہتھوڑا اگر اپنے کسی لوہے یا کسی سونے پر مار رہا ہوتا ہے تو اس کی دماغی سوچیں مسجد کی طرف ہوتی ہیں کہ اذان تو نہیں ہو گئی۔ اور جب انسان اس سے بھلا دور ہوتا ہے تو پھر محترم بھائیو اذانیں کانوں میں بھی گونجتی ہیں تو اس کو آنے کی فرصتیں نصیب نہیں ہوتی۔ یہ توفیقیں ہیں، خیر کی طرف آئیں گے اللہ ایک ایک کام کو ایسا سوار دے گا کہ مجھے دین کے ہر کام پر اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دے گا، توفیقیں بھی دے گا۔ اور اگر ہم ادھر جائیں گے، اصلاح نہیں کریں گے تو پھر یہ توفیقیں چھنتی جائیں گی، پھر اذانیں بھی ہوں گی، فرائض بھی ہوں گے، رمضان بھی آئیں گے چلے جائیں گے، دولتیں بھی آئیں گی، نہ حج نصیب ہو سکیں گے، نہ توبہ نصیب ہو سکے گی، نہ احوال کی کسی اعتبار سے اصلاح ہو سکے گی۔ آئیے اپنے رب کی طرف، اور جو بھی کام کریں اس کو چیک کریں کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ خیر والا انجام ہے تو کریں، شر والا انجام ہے تو رک جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کے نتائج قیامت کے دن اچھے نکالیں۔ بزرگ یہاں ایک تھے، اپنی بیماری کی بات کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو بھی صحت عافیت عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں ہمارے فاروق بھائی ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، میں نہیں آ سکا، میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور جتنے اہل ایمان مرد خواتین بچے بوڑھے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں ایمان والوں کے ساتھ جمع فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی منزلیں ان کی بھی اور ہماری بھی آسان فرما دے۔ وما علیہ۔